أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 79 نمبر صورت ہے سورۃ النازعات. اس صورت میں کل 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 46 آیات میں سے ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا گیا. اس درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ تقریباً 12 آیات ہیں. ان 12 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا اور اسی پر اس صورت کا پہلا رکوع مکمل ہوگا. کچھ ماقبل کا مضمون عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے درس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہو جائے، اور آج کے درس میں اللہ پاک نے جو ہدایات اور رہنمائی انسانیت کے لیے ہم سب کے لیے بیان فرمائی ہے وہ واضح ہو جائیں. گزشتہ یہ جو سورت کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے بالکل ابتدا میں تو ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو روح نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. سورت کا نام نازعات. نازعاتن کی جمع ہے. نزع کے معنی آتے کھینچنا، نکالنا، کھینچنا. یہ جو دیہاتوں وغیرہ میں کنویں ہوتے ہیں ان کنووں کے اندر پر ڈول رکھا ہوتا ہے. وہ ڈول پانی میں نیچے کنویں میں پھینکا، اس کے بعد جب پوری طاقت سے اس بھرے ہوئے ڈول کو کھینچا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے نزع، نازع. تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں والنازعات غرقا ان فرشتوں یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کی اس کیفیت کو بیان فرمایا جو کافروں اور فاسقوں کی روح نکالتے ہیں، بدکاروں کی روح نکالتے ہیں. والناشطات نشطا میں اس کیفیت کو بیان فرمایا جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں. کیا فرمایا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، سختی سے کھینچتے ہیں. سمجھانے کے لیے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس طرح یا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ریشمی کپڑا ہو اس کو خاردار جھاڑیوں پر اچھی طرح لپیٹ دیا جائے پھر کھینچا جائے تو اس کا تار کھنچ جاتا ہے. اس طرح والنازعات غرقا وہ فرشتے جو بدکار لوگوں کی روح نکالتے ہیں بہت بری طرح ایک ایک جسم کے عضو سے کھینچتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والناشطات نشطا اور ایمان والوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے کہ گرہ نرمی سے کھولی جاتی ہے. مشکیزے کی گرہ، ایک مشکیزہ ہے چمڑے کا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے منہ کو کسی چمڑے یا کسی بھی ربڑ سے باندھا گیا ہے. نرمی سے اس گرہ کو کھولا جائے سہولت سے سارا پانی باہر نکل جاتا ہے. بالکل اسی طرح نیک لوگوں کی روح فرشتے نکالتے ہیں کہ بڑی نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں. ناشطاتی، نشطہ کھولنا، نرمی سے گرہ کھولتے ہیں
پھر اس کے بعد وہ فرشتے اللہ پاک قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے تیزی سے فضا میں تیرتے ہوئے اس روح کو لے کے جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے علیین میں، بدکار لوگوں کی روح کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی سجین میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ارواح کا قبض کرنے کا سلسلہ، روزانہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، اس گھڑی بھی نامعلوم کتنے لوگ دنیا سے ان کی روح نکل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، پہلا زلزلہ آئے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، نظر آنے والا سارا نظام ختم۔ تتبعها الرادفہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے پیچھے، تو اللہ پاک انسان اور جنات اور جن مخلوقات کو چاہیں گے وہ دوبارہ وجود میں آ جائے گی۔ اب یہ دوبارہ پیدا کرنے کا عقیدہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے ہر عمل کا جواب دینا ہے، موت کے بعد مٹی میں مل کے ختم نہیں بلکہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب یہ ایسا عقیدہ کہ جس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ قلوب یومئذ واجفہ، جو بدکار لوگ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے، دل ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو جب اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ منظر بیان فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے، تو کہنے لگے آئینہ لمردودون فی الحافرہ، کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے۔ قبر کھول کے دیکھیں تو نہ ہاتھ موجود ہے، نہ پاؤں، نہ چہرہ، نہ کھال، سب کچھ ختم ہو گیا، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ آئینہ لمردودون فی الحافرہ، پہلی والی یہ جسم دوبارہ مل جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرا، بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو یہ کہنے لگے کفار کہ یہ تو اگر ایسا ہو گیا، اول تو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ انکار کرتے تھے، اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہوگا کیونکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں تیاری کی اس کی۔ کرۃ خاسرہ، یہ لوٹنا خسارے والا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرما رہے تم کیا سمجھو، لوٹانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا انتظام کرنا پڑے گا؟ 5-6 ارب نہیں، اربع ارب، کتنے ارب انسان ہوں گے جو آدم علیہ السلام سے اب تک پیدا کیے جا چکے اور قیامت تک آئیں گے، کوئی بھی ان کی تعداد نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ جانتے ہیں کیا تعداد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیے، سورۃ النازعات آیت نمبر 13 اور 14، فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، زجرہ واحدہ، زجرہ خود ایک مرتبہ آواز، جھنجھوڑنا، زوردار آواز، واحدہ صرف ایک آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ ایک آواز ہوگی، یہ نفخہ ثانیہ، دوسرا سور ہوگا، پہلے سور پہ کائنات تباہ و برباد، دوسرے سور پہ سارے انسان اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہیں۔ یہ ایک آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ، کہ اچانک وہ سب کے سب، ہم وہ سارے انسان، بالساہرہ، ساہرہ کھلا میدان، یہ میدان ہے۔ اگر ہم ایک اندازہ لگا لیں کہ اس ہمارے میدان کے اندر لوگ کھڑے ہوں ملے بالکل فاصلے سے نہ ہوں، ایک اندازہ لگا لیں 50,000 آدمی آئیں گے۔ کتنے آدمی آئیں گے جی؟ 50,000 آدمی۔ ایک تصور کر لیں، ایک اندازہ لگا لیں کہ بیچ میں خلا بالکل نہ ہو، لوگ بھرے ہوئے ہوں، سیدھے کھڑے ہوئے ہوں، تو اندازہ لگائیے اس میدان محشر کا کیا عالم ہوگا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، جس کو آپ حضرات نے دیکھا سورہ انشقاق میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کے مدت پھیلا دیا جائے گا، اتنی زمین نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے، او جناب چاروں طرف زمین ہی زمین، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی، اتنی بڑی زمین نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگا لیں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے
ایک تقریب کے لیے، اس منظر کو قریبی انداز سے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دی کہ ہمارے سامنے یہ ایک بڑا کھلا میدان ہے، اگر اس میں انسانوں کو بالکل ایک ساتھ ملا کے کھڑا کیا جائے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو، تو ہم تصور کر لیں کہ 50,000 آدمی کھڑے ہیں، تو اس میدان محشر میں کتنے انسان ہوں گے؟ یہ ساحرہ ہے، ساحرہ، کھلا میدان، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، کہ جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 14 ہو گئی۔ آیت نمبر 15 سے آج کا درس انشاءاللہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں ایک دو باتیں سمجھیے۔ آج کے درس کی ابتدا آیت نمبر 15 سے هل اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی مختصراً سورہ فجر میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے واقعات مختصر آئے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ فیل میں ابرہہ کا واقعہ ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے، اپنے دلوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے، گمراہی اور ناکامی سے بچنے کے لیے قربانی دے کے یہاں آتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کی ترتیب و اسلوب کیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی وحدانیت، ایک ذات ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں، اللہ کی ذات، وحدانیت، رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، کیونکہ یہ ایمان کے دو بنیادی اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ توحید، پھر رسالت، پھر موت کے بعد کی زندگی، خصوصاً ان مکی صورتوں میں آپ حضرات بار بار سن رہے ہیں، اکثر صورتیں مکی پڑھی ہیں ہم نے اما پارے میں، اور یہ آخری پارہ اختتام کی طرف ہے، اس کے بعد سورۃ النبا ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی، کیوں؟ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، کسی کو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مضمون کو بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں، تو کافر تو انکار کر رہے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں، سب ایسے جھوٹ کا پلندہ، نعوذ باللہ۔ قبر کی زندگی، جہنم و جنت کے مناظر، میدان محشر، سوال جواب، پل صراط، نامہ اعمال کا ملنا، یہ سب قرآن میں صراحتاً موجود ہے، احادیث میں صراحتاً، لیکن کفار انکار کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ زندگی ان کی غفلت کے اندر، مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو جو چاہو کرو۔ مسلمان انکار نہیں کر رہا لیکن غافل ہے، بالکل غفلت میں پڑا۔ ہمارے بازار دیکھ لیں، ہمارے کھیل کے میدان دیکھ لیں، ہماری محفلیں مجلسیں دیکھ لیں، ہمارے فنکشن پروگرام دیکھ لیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر یہ دل میں اتر جائے تو زندگی بدل کے رکھ دے۔ اس لیے اللہ پاک نے بار بار بیان کیا کہ نہیں، ایسا ہے، کامیابی اور ناکامی کا یہ ضابطہ چلے گا، عدل و انصاف کا میدان قائم ہوگا، یہ عدالت لگے گی، اس کی تیاری کرو۔ تو تیسرا مضمون یہ بیان کیا گیا۔ چوتھا مضمون جس کو قرآن کریم مختلف اوقات میں بار بار بیان کرتا ہے وہ ہے قصص۔ قصص جمع ہے قصتن کی، قصے، واقعات، کس کے؟ پچھلے انبیاء کے، کس کے؟ پچھلی اقوام کے، کس کے؟ سابقہ امتوں میں گزرے ہوئے کامیاب اور ناکام لوگوں کے۔ انبیاء کے قصے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 25-26 انبیاء کے قصے قرآن نے بیان کیے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، بنی اسرائیل، کیا کیا نہیں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد افراد، کامیاب لوگوں کے قصے۔ جناب کامیاب انسان تھا کون؟ حبیب نجار، سورہ یاسین میں اس کا واقعہ۔ ناکام انسان تھا کون؟ فرعون، حامان، قارون، یہ ناکام ترین لوگ تھے، ان کے واقعات کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ ان قصوں کے ذریعے سے
میں اور آپ نصیحت حاصل کریں۔ انسان اپنے جیسے انسانوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ خدا نخواستہ کسی انسان کا بہت خوفناک قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے اور اس حادثے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس اپنے جیسے انسان کے حادثے کو اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس کے جسم کو کٹتا ہوا، پھٹتا ہوا، مرتا ہوا، آپ یقین مانیے کافی دنوں تک کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا۔ طبیعت تو اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور یہ واقعہ مجھ جیسے ہی انسان پر پیش آیا ہے۔ یہی واقعات اگر جنات کے بارے میں کہے جائیں ہمیں کوئی اس کا خاص اثر نہیں ہوگا، حیوانات کے بارے میں وہ کچھ نہیں ہوگا، فلاں جگہ کوئی بڑا گلیشیئر گر گیا، اتنا بڑا نہیں۔ انسان کے اوپر کوئی واقعہ پیش آیا، انسان تباہ ہو گیا، انسان کو تکلیف پہنچی۔ اسی طرح کامیاب انسانوں کو دیکھ کے انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ رزلٹ ہے۔ آج کیا ہے؟ یہ ان کامیاب ٹاپ کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب کے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو قرآن اسی طرح ان واقعات کو بیان کرتا ہے امت کے لیے۔ اب اگلی بات سنیے، اس سے اہم بات کہ یہ واقعات جو انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں، یہ بسا اوقات یہ واقعات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، حالانکہ آپ تو اولو العزم تھے، بڑے اونچے ہمت کے پہاڑ تھے، لیکن تھے انسان۔ اب یہ جو پیچھے بات گزری نا جناب، کس انداز سے اللہ پاک نے روح نکالنے کے منظر کو بیان کیا، یقین جانیے ابھی تو آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو عربی زبان آتی نہیں ہے۔ اگر عربی آتی ہوتی اور نزع کا جو اصل مفہوم ہے اور نشطہ کا جو اصل مفہوم ہے اگر وہ آپ سمجھتے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کافر کی روح شدت سے نکالی جاتی ہوگی اور کیسے ایمان والے کی روح نرمی سے اب قبض کی جاتی ہوگی۔ تو یہ جب کافروں کے سامنے حضور علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا قرآن تو کیسے ان کو ماننا چاہیے تھا؟ مشرکین مکہ، عرب کے لوگ، مکی صورت ہے، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار 40 سال تک آپ کو صادق و امین کہنے والے، ایسی پکی اور سری اور واضح باتیں۔ پھر اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ کو جو مفہوم ہے، رجفہ، رجف کسے کہتے ہیں؟ زلزلہ لفظ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے، زلزلہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ رجف کسے کہتے ہیں؟ ایسے زمین ہلے زور سے اور سب تباہ و برباد ہو جائے۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، وجف کسے کہتے ہیں؟ دل دھڑک رہا ہو اسے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے کون؟ مکہ کے لوگ۔ 40 سال تک آپ کو سچا کہنے والے، آپ کو ماننے والے، اور ایسا نہیں کہ آپ انجانے تھے، باہر سے آئے تھے، نہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، عبداللہ کو بھی جانتے ہیں، عبد المطلب کو بھی جانتے ہیں، ہاشم کو بھی جانتے ہیں، عبد مناف کو بھی جانتے ہیں، قصی کلاب کو، پورا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان مشرکین مکہ کا نظریہ، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، ہم خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں آنے والوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ پس منظر سمجھیے اور یہاں حضور علیہ السلام کا صراحتاً جھٹلانا دیکھیے۔ کاذب شاعر ہیں، جادوگر ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کے لے آئیں، کچھ بھی نہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قلب اطہر کتنا دکھتا ہوگا۔ تو اللہ پاک مفسرین نے یہ مضمون بیان کیا کہ پھر انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دیں، آپ کے دل کو جما دیں کہ اے میرے حبیب، اگر یہ آپ کی امت آپ کو جھٹلا رہی ہے تو آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ نکل جاؤ، تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ یہ انبیاء کے واقعات جہاں امت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پیغمبر علیہ السلام کی
تثبیت قلب، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کے واقعات کیوں؟ یہ قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بعض اوقات وہ قرآن پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تاریخی کہانیاں قصے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو سمجھیے یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں کہ شروع کیا ہے قصہ ختم تک، اس قصے میں جو ہدایت کی باتیں، جو رہنمائی اور تنبیہ کی باتیں امت کے لیے اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے جو حوصلہ افزائی کی باتیں، اللہ پاک موقع کے اعتبار سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اس بات کی دلیل کے لیے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 12ویں سپارے کی سورہ ہود کی ایک آیت پیش کرنی ہے۔ سورہ ہود صفحہ نمبر 462 نکالیں، جن حضرات کے پاس یہ آسان ترجمہ قرآن موجود ہے، تاکہ ایک بصیرت پیدا ہو کہ قرآن میں قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ چار سو باسٹھ 62 صفحہ نمبر 462، یہ سورہ ہود کا اختتام ہے۔ سورہ ہود ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوگی، اور یہ آیت نمبر ہے 120۔ سورہ ہود آیت نمبر 120، سورہ ہود آیت نمبر 120۔ میں اس آیت کو پڑھ بھی رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو تفصیل میں نے عرض کی ہے اس کی روشنی میں اس آیت کو پڑھنے اور ترجمہ کرنے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ انبیاء کے قصے اور واقعات جو قرآن کریم نے جا بجا بیان کیے ہیں، ان کا مقصد نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے، امت کے لیے کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ آیت دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 120، سب کو مل گئی نہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم قصے بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، انبیاء سابقین کے واقعات و خبروں میں سے، کیوں؟ ما نثبت به فؤادک، جن سے ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں گے۔ نثبت، تثبیت، جما دیں گے، بھی ان واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ، فؤادک، آپ کے دل کو، کہ آپ کا دل دکھتا ہوگا کہ یہ میری بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کی بات کو اس طرح جھٹلایا گیا، جہاں پیغمبر علیہ السلام کے دل کو جمانا ہے، وہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ فرد جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم ہو، اور جو داعیانہ صفات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، جس کو یہ غم ہو کہ میری اولاد یہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، میرے پڑوسی یہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، میرے رشتہ دار یہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مختلف موقعوں پر وہ انہیں سمجھاتے ہیں، تو کبھی تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں اور کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے میاں آپ کو کیا پتہ، آپ تو پرانے زمانے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ آج کا دور کیا چل رہا ہے۔ نماز گھر پہ پڑھ لیں گے، نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پردے کا زمانہ تو گزر چکا، اب تو ترقیات کا دور ہے، عورتیں اور مرد دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ۔ وہ دیکھیں نا امریکہ میں کیسی ترقی ہو رہی ہے، عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، اور آپ یہاں پر پردے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا انبیاء کے دلوں کو بھی ہم جماتے ہیں کہ جب جو بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کے پاس جو حق بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے ان واقعات میں نصیحت اور یاد دہانی۔ تو بات واضح ہوئی
کہ انبیاء کے واقعات ہوئے سابقہ قوموں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، میرے اور آپ کے لیے ہدایت، اور داعیانہ صفات اور داعیانہ کام کرنے والوں کے لیے اس میں تسلی ہے کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب جماعت میں نکلے، تبلیغ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ابتدائی وقت کی بات ہے، شروع کی، کسی کے پاس گئے، جاتے لوگوں کے پاس، بھئی یہ مسجد سے آئے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ذرا سن لیجئے۔ تو ان صاحب نے دروازہ کھولا اور بڑی مخالفت تھی۔ اللہ نے تو اب بڑا فضل فرمایا کہ مخالفت بہت کم ہو گئی، لوگ بات سن لیتے ہیں۔ اس آدمی نے زور سے دھکا دیا اس کو، کوئی اور کام ہی نہیں تمہارے پاس، جب منہ اٹھائے چلے آتے ہو۔ حالانکہ ایسا ہم سب جانتے ہیں کہ جماعتوں میں نکلنے والے فارغ نہیں ہوتے، بیکار نہیں ہوتے، معاشرے کے مفلوج لوگ نہیں ہیں کہ کوئی اور کام نہیں ہے تو جماعت میں نکل جائیں، عقل و فہم سے بالکل فارغ نہیں ہوتے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا چلو پاگل ہیں نکل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لیکن حکم کیا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، علماء کی طرف سے، جو اس ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں کہ جواب نہیں دینا، برداشت کرنا ہے۔ تو انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اس نے دھکا دیا اور زور سے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ تو عجیب بات اس آدمی نے کہی، کیا آج اندازہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی سے جب دھکے دیے گئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ آج ایک دھکا لگا تو اندازہ ہوا۔ تو میرے محترم دوستوں، جو حق کی دعوت کو لے کے چلے گا، ان ساری ناگواریوں سے اس کو واسطہ پڑے گا۔ تو قرآن میں ان انبیاء کے قصے، امتوں کے قصے کیوں؟ نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اور ساری امت کے لیے نصیحت ہے، بھائی یہ ناکام لوگ ہیں، ان ناکام لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا، نہ تم بھی ناکام ہو جاؤ۔ ان کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، دولت تھی، قوت و طاقت تھی۔ فرعون کا واقعہ 16 سال تک علماء نے لکھا ہے سر میں درد نہیں ہوا، بات کرتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دریا بہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں انگارہ منہ میں رکھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں بہتر ہوں یا یہ لا یکاد یبین ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ میں بہتر ہوں یا یہ آدمی گھٹیا قسم کا، نعوذ باللہ، جس کو بولنا بھی نہیں آتا صاحب۔ تو ان ساری نعمتیں اللہ کی اس کے پاس تھیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی برباد ہو گیا۔ تو انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ ان واقعات میں نصیحت۔ اب اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر کے ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تفصیلی واقعہ مختلف مواقع پر اللہ پاک نے بیان، کہیں مفصل، کہیں مختصر، بقدر ضرورت، بقدر نصیحت۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، پیدا ہوئے۔ وہ سال تھا کہ جب فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، سورہ قصص 20واں سپارہ، تفصیل سے واقعات وہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اور نظام ایسا، یہ آیات قرآنیہ، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، خالی روایات نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا، والدہ کے دل میں ڈالا، صندوق میں رکھ دیں، نیل میں ڈال دیں۔ دریائے نیل سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک پہنچ گئے، فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈالی، اور جب بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو، لاکھوں بچوں کو ذبح کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور پرورش کی۔ فرعون کے محل میں بڑے ہوئے، پرورش ہوئی، اور اس کے بعد پھر واقعہ کہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اور ان کی والدہ کو اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا، بڑے ہو گئے، باہر نکلے تو واقعہ ایک پیش آ گیا کہ بنی اسرائیل، ایک فرعونی اور قبطی سے ایک بنی اسرائیل کا شخص لڑ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو اسرائیلی نے کہا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصود مارنا نہیں تھا، طاقت تھی، نبی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، گھونسا مارا، فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مر گیا، وہ فرعونی قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن تلاش تھی، صبح کا وقت تھا، کسی نے دیکھا نہیں، دیکھا تو اس اسرائیلی نے دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، وہاں تلاش جاری ہوئی کہ قاتل کون ہے، پتہ نہیں لگ رہا تھا۔
ایک دن بعد 2 دن بعد موسیٰ علیہ السلام پھر کسی کام سے باہر نکلے، جوان تھے، طاقتور تھے، قرآن نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی بالغ بھی ہو چکے تھے، پوری جوانی تھی۔ دوبارہ نکلے، دیکھا وہی بنی اسرائیل کا شخص دوسرے شخص سے لڑ رہا ہے، تو کہا تو بڑا فتنہ پرور معلوم ہوتا ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے آگے بڑھے۔ مارنا مقصود نہیں تھا، چھڑانا مقصود تھا۔ تو اس کے منہ سے ایک دم نکلا کہ اے موسیٰ تُرِیدُ ان تقتلنی، تب تم بھی چاہتے ہو کہ تم مجھے آج مجھے مار دو، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تم نے کل ایک کو مارا تھا۔ یہ اس اسرائیلی کے منہ سے نکلا، سورہ قصص کی آیت ہے۔ تو اب وہ جو جھگڑا ہو رہا تھا دوسرا فرعونی، وہ تو سارا جھگڑا چھوڑ کے بھاگا سیدھا محل کی طرف کہ اس بات کی اطلاع دیں کہ وہ جو بندہ ہمارا مارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ بات پہنچ گئی، مشورہ شروع ہوا کہ قصاصاً موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہیے۔ ان کا ہمدرد وہاں موجود تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة، وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ سارے بادشاہ اور اس کے وزراء بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو مار دیں، میں آپ کا نصیحت کرنے والا ہوں، یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، اور 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ 10 سال بعد دوبارہ حکم ہوا مصر کی طرف، اپنی بیوی بچے کو لے کے نکلے، شدید سردی، راستے میں اندھیرا۔ جیسے ہی یہ صحرائے سینا میں پہنچے، سینا ایک صحرا کا نام ہے، پہاڑ ہے اس کا نام طور ہے، وادی ہے اس کا نام طوا ہے، یہ الفاظ قرآن کریم میں آئیں گے۔ تو سینا اس صحرا کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے، اور اس کے بعد وہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام طور کو ہے، طور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے نیچے جو وادی ہے، ایک میدانی جگہ ہے، اس کو طوا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دور روشنی، ایسا محسوس ہو رہا آگ جل رہی ہے۔ بیوی بچے سے کہا رکو یہاں پر، آگ لے کے آؤں گا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ملے گی۔ وہاں پہنچے تو اللہ پاک، وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی تجلی تھی۔ ایک درخت کے اوپر ایسی آگ جل رہی تھی کہ وہ درخت کو جلاتی نہیں تھی، دیکھ کے حیران ہوئے۔ ناگاہ اچانک اللہ رب العالمین کی آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تم سے تمہارا رب بات کر رہا ہوں۔ انک بالوادی المقدس طوا، تم وادی مقدس کے اندر کوہ طوا کے پاس ہو، لہٰذا اپنے فقلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انا اخترتک، میں تمہیں اپنا نبی بنا چکا ہوں، تمہیں اس کے لیے چن چکا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر وہاں سے حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں اس واقعے کو اس جگہ سے بیان کیا ہے، اس جگہ سے کہ وہاں نبوت ملی، اب حکم ہوا کہ جائیں فرعون کی طرف اور اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، اللہ کی طرف رہنمائی کریں۔ تو مفسرین نے عجیب بات لکھی، موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے بلکہ فرعونیوں کے بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی حفاظت و نجات کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لہذا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے دعوت دی، جس کا کچھ نقشہ یہاں ہے، تفصیل سورۃ الشعراء کے اندر موجود ہے۔ اب ان آیات کو دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ واقعے کے بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ پیچھے واقعہ چل رہا تھا موت کے بعد کے حالات کا، روح قبض ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ مشرکین انکار کر رہے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار انکار، آپ غمگین ہو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کو تسلی دینا، اور ایمان والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے رہنمائی، نصیحت و یاد دہانی اس واقعے کے اندر عبرت ہے۔ آگے آنے والا ہے کہ یہ واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت در آیت دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 15، هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ حل کیا، اتا آیا، پہنچا، کا آپ کے پاس، حدیث واقعہ، قصہ، بات موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کیا پہنچا ہے، یعنی یہ واقعی پہنچا ہے۔ یہ استفہام گویا کہ اس طرح کہ کیا تمہیں یہ چیز نہیں دی تھی، یعنی دی تھی،
اس کو یاد کرو، تمہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ چیز تمہارے پاس ہے۔ تو اس موقع پر جب آپ غمگین ہو رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا؟ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی، اذ جس وقت نادا پکارا تھا، ندا دی کی تھی، آواز دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، کس نے؟ ربہ، ان کے رب نے، کس مقام پر؟ بالوادی، اس وادی کے اندر، وادی اردو میں وادی المقدس جو پاکیزہ محترم، اس کا نام طویٰ۔ میں نے عرض کیا اصل تو پہاڑ کا نام طویٰ تھا، پہاڑ کا نام طور تھا، وادی کا نام طویٰ تھا، اور اس صحرا کا نام سینا تھا۔ تو اللہ پاک کی آواز، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے پوری استحکام کے ساتھ، یقین کے ساتھ ڈال دیا تھا کہ یہ آواز اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور اس آواز کی موسیٰ علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سمت نہیں تھی کہ یہاں سے آ رہی، یہاں سے، یہاں سے، کیونکہ اللہ کی ذات سمت اور جہت سے پاک ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، اور اس آواز میں کیا حسن تھا، کیا خوبصورتی تھی، کیسی عمدہ آواز تھی کہ آواز کو سن کے موسیٰ علیہ السلام کا وہ شوق بڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت آواز سنیں تو کسی پرندے کی آواز سنیں، کسی انسان کی، جی چاہتا ہے دیکھ لیں کہ پرندہ کون سا پرندہ، کس کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کی آواز، دنیا کی ساری حسین و جمیل آوازوں کو جمع کر لیں تو اللہ جس نے ان ساری آوازوں میں حسن پیدا کیا، اس کی آواز کتنی حسین ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ اپنی اس حسین و جمیل و خوبصورت آواز میں سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، سورہ رحمان خود پڑھ کے سنائیں گے، تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو اذ ناداہ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، اور پھر وہ سورہ طٰہٰ میں تو اس کو بیان کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں اسی کو فرمایا اذ ناداہ ربہ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس پاکیزہ محترم وادی طویٰ، جس کا نام طویٰ ہے۔ آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 دیکھیے کیا فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، پیغمبر دنیا میں بھیجے جاتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو پیغمبر کی بات مانتا ہے دنیا آخرت میں کامیاب، جو پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتا ہے دنیا آخرت میں ناکام۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دے اور کامیاب ہو جائے۔ یہ کافروں کی دنیاوی کامیابی کو آپ سمجھیں چند روزہ مہلت اور ڈھیل ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تباہی اور بربادی کی ابتدائی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا اذهب، فرعون کے پاس چلے جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہو طغى، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی۔ اذهب ذهب، جانا، اذهب امر، چلے جاؤ، آپ چلے جائیے، اللہ حکم دے رہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں؟ الی فرعون، فرعون کی طرف۔ انہو، یقیناً اس فرعون نے، طغى، بہت سرکشی، طغى طغیان سے ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، طغیانی یعنی گویا سمندر بہت زیادہ جب موجیں اچھلتی ہیں اوپر آتی ہیں، طغیانی آئی ہوئی ہے، ندی میں طغیانی، سمندر میں طغیانی، تو انسان کے اندر طغیانی، انسان بھی اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، فقل، اور اس سے آپ کہیے، هل لک الی ان تزکی، کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ۔ میں یہ لفظی ترجمہ، یہ جو ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اور سے دیکھیے، فقل، پس آپ کہیے، اے موسیٰ آپ کہیے، کس سے کہیں؟ فرعون سے کہیے، کیا کہیں؟ هل لک، کیا تم یہ چاہتے ہو، تمہیں اس بات کی خواہش ہے،
تم اس کو پسند کرتے ہو الا ان تزکا کہ تم مزکی ہو جاؤ، مزکا پاکیزہ ہو جاؤ، مزکا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، سنور جاؤ۔ تزکیہ، بری عادات ختم ہو جائیں، کفر، شرک، بدعات، گناہوں کی رسومات، یہ گندگیاں سب صاف ستھرے ہو جاؤ، تزکیہ، اور تمہارے اندر خوبصورت چیزیں آ جائیں، توحید آ جائے، رسالت آ جائے، تمہارے اندر فرائض کی ادائیگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے تم مزین ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، تزکا۔ آپ سنتے ہیں کہ بھی مشائخ تزکیہ کرتے ہیں، انبیاء تزکیہ کرتے ہیں، یزکیہم، کہ انسان میں جو بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور اچھی صفات پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ انسان اس دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بن جائے۔ مفہوم واضح ہوا جی تزکا کا؟ فقل، آپ کہہ دیجئے، حل لکا الا ان تزکا، تم نے جو کفر اختیار کر رکھا ہے اس نے تمہیں برباد کر دیا ہے، ہلاک ہو جاؤ گے تم تزکیہ کر، تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ، آیت نمبر 19، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ راستہ دکھاؤں یعنی تمہیں تمہارے رب کی معرفت کراؤں، تمہیں سمجھاؤں تمہارا پیدا کرنے والا کون، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ وجود دیا، یہ بادشاہت و سلطنت دی، اس رب کو مانو، سرکشی اختیار نہ کرو۔ اہدیہ کا ہدایت، ہدایت سے مراد یہاں معرفت ہے، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان انبیاء کراتے تھے اللہ کی صفات کو بیان کر کے۔ قرآن اللہ کی صفات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان سب کچھ ہم نے بنایا، تم ہمیں پہچانو۔ اور جب انسان رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر دل میں رب کی خشیت پیدا ہوتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ڈر پیدا ہوتا ہے جس سے رب کی نافرمانی سے انسان بچتا ہے، پھر وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ رب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف دوڑتا ہے۔ دیکھیے تو کیا فرمایا، وَأَهْدِيَكَ، اور میں تمہیں رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پھر تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اچھا، تو یہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اس دعوت کی پوری تفصیل کو سورہ شعراء 19ویں پارے میں بیان کیا گیا۔ تو وہاں جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو آپ سمجھتے ہیں فرعون تو سرکشی میں ڈوبا ہوا۔ آپ سمجھیے جس سے آج کسی سرکش انسان کو اس کے سامنے کوئی اس قسم کی بات کرے تو ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہتا میں اور میری طاقت اور میری قوت و سلطنت، تم کون ہو؟ تو یہاں اس نے مذاق اڑا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں ہم نے پالا تھا یہاں پر اس محل میں، ہمیں آ کے تم باتیں سناتے ہو۔ یہ فرعون کی سرکشی، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اپنی زندگی کا بڑا عرصہ تم نے اس محل میں گزارا ہے، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، وہ یاد ہے وہ تم نے کیا تھا، ایک بندے کو مارا تھا اور اس کے بعد پھر تم یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ یہ ساری باتیں فرعون نے جتائیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اثر نہیں لیا اس کا۔ یہ ہیں پیغمبر جن کے دل اللہ کی ذات سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں کہا کہ موسیٰ میں تمہیں رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو جب یہ کہا کہ میں رسول ہوں تو اس نے کہا کوئی نشانی، وہ اس جگہ مکالمہ ہوا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے، کہا تم پاکیزہ بن جاؤ، سنور جاؤ، کفر و شرک سے توبہ کر لو، تمہیں تمہارے رب کی پہچان کرا دوں، تمہیں ہدایت کے راستہ دکھا دوں، اور پھر میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے رب نے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے، یہ دیکھو میرے پاس معجزہ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، دیکھیے یہ آیت نمبر 20 ہے سورۃ النازعات کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرَا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، فَأَرَاهُ دکھائی اس کو، کس کو؟ فرعون کو، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا دکھائی؟ الآیہ، نشانی، کیسی نشانی؟ الکبریٰ، بڑی نشانی، معمولی نشانی نہیں تھی، کوئی چھوٹی موٹی نشانی نہیں تھی جناب، وہ سیدھی سادی سی لکڑی، آپ سوچئے اس لکڑی کا تصور کیجئے،
جس کے بارے میں موسیٰ علیہ جو چرواہوں کی آواز ہوتی ہے نا، چرواہا بکریاں چلاتے تھے، جو سادی سی، اس کے اندر کوئی نہیں کہ بڑی مزین خوبصورت بڑی شاندار قسم کی لکڑی چلے، سادی سی لکڑی عصا، جس سے کہا کہ میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بہت سے کام راستے میں کوئی دیکھنا ہو تو وہ لاٹھی کے ذریعے کوئی چیز، ایسی لاٹھی جس کی بظاہر تو کوئی معمولی سی ہے سی، لیکن جب اس کو اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، ہر وقت نہیں، جب چاہیں ایسا نہیں، یہ انبیاء کے معجزات اور نیک لوگوں کی کرامات اسی طرح ہوتی ہیں، ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ آج کرامت کو نامعلوم کیا سمجھ لیا گیا کہ اولیاء اللہ کی کرامات اس طرح بیان کی جاتی ہیں جیسے وہ ان کے اختیار میں ہو۔ جی غوث العظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب کرامات بیان کی جاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ کی ساری بادشاہت ان کو دے دی گئی، وہ جب چاہیں ملک الموت کو پکڑ لیں اور جب چاہیں اس سے روحیں چھین لیں اور جہاں چاہیں جس کو چاہیں زندہ کر دیں، جس کو چاہیں مار دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزے بھی اللہ کے حکم سے، جب چاہتے تھے لاٹھی رہتی تھی، رکھ دی لاٹھی ہی ہے، ہر جگہ لاٹھی رہتی تھی، لیکن جب حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہوں، رب العالمین کی طرف دعوت دیں اور یہ کہیں کہ میں رسول ہوں اور یہ رب العالمین نے مجھے نشانی اور معجزہ دیا ہے، اب دیکھیے اس کی کیفیت کو، جیسے ہی وہ عصا ڈالا ہے تو وہ معمولی سی ایک لاٹھی، ایسا بڑا اشدہا ثعبان مبین، بڑا، اور ایسا لپکتا تھا منہ کھول کے جیسے اپنے اندر ہڑپ کر لے گا، پورا میدان جو سانپوں سے بھرا ہوا تھا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ایک لقمہ بنا لیا سارے اس میدان بھر کے سانپوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے اس اژدہے نے ایک لقمہ بنا لیا تھا جناب۔ وہ جادوگر ویسے ہی ایمان نہیں لائے تھے، وہ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، یہ فرعون تو سرکشی کے اندر پڑا ہوا ہے، جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو مقابلہ ہوتا، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی نشانی، دو نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی، ایک تو یہ نشانی تھی کہ اژدہا جب پکڑتے تھے اس کو یوں منہ سے پکڑتے تھے، یعنی وہ منہ کھولا ہوا اژدہا آگے سے پکڑتے تھے، دوبارہ ہاتھ میں آتی لاٹھی بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ ید بیضا، یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو یوں بغل میں ڈالتے تھے، بغل میں ڈالنے کے بعد جب نکالتے تھے یوں کر کے، پہلے یہ ہاتھ اسی طرح کا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن جب بغل میں ڈال کے اللہ کے حکم سے نکالتے تھے ایسا چمکتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہو، خاص چمک اور روشنی ہوتی تھی، ہاتھ سفید نہیں ہوتا تھا، اس میں ایک چمک اور روشنی ہوتی تھی، ید بیضا۔ تو یہ نشانی دکھائی، جب اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر تو ایمان لے آئے، ان کے مقدر میں ایمان تھا، فرعون کی سرکشی اور بڑھ گئی، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہیں، اور دائیں بائیں کے وزراء بھی کہنے لگے یہ جادو سیکھ کے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی بادشاہت ختم کر دیں۔ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا نہیں مانا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ فَكَذَّبَ، پھر تکذیب کی، جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، وَعَصَىٰ، اور ان کی دعوت کی نافرمانی، جو ہدایت کی باتیں انہوں نے بیان کی اس کی نافرمانی۔ اب جو قیامت تک نبی کی بات کو جھٹلائے گا، ان کی دعوت کی نافرمانی کرے گا، فرعون کو اللہ پاک نے نمونہ عبرت بنا کے رکھا ہے انسانیت کے لیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ادبر یسعى، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ ادبرا ایک ہوتا ہے نا بات ہی سننا گوارا نہ کی، منہ موڑا اپنے وزراء کی طرف اور کہا بھی کیا کریں اس کے لیے، تو وزراء نے تفصیلی واقعہ پھر دیگر آیات میں موجود ہے، وزراء نے کہا چاروں طرف اعلان کرا دیں، بڑے بڑے جادوگر آپ کے، آپ تو ربکم الاعلیٰ، خود آگے کہہ رہا ہے میں ربکم الاعلیٰ ہوں، تو آپ کے ایک اعلان پہ سارے کے سارے جادوگر آ جائیں گے۔ تو ثم ادبرا، پیٹ پھیری، پلٹا، یسعى، کوشش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی، فحشرا، سب کو اکٹھا کیا، فنادا، اور آواز لگائی۔ کس کو اکٹھا کیا؟ وہ وقت مقرر ہو گیا، جادوگر آ گئے، دور دور سے پرانے بڑے بڑے جادوگر
وجاء السحرہ، سارے ساحر جادوگر آ گئے، جگہ طے ہو گئی، یہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون ہیں، بنی اسرائیل کے کمزور لوگ ہیں، اور وہاں فرعون بادشاہت کے ساتھ ساری قوت اور ایک سمندر، ایک بڑی تعداد ہے جادوگروں کی، اور لاٹھیاں رسیاں سب لے کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا موسیٰ فرعون سے کیا ہوگا، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کہا انکم اذا لمن المقربین، کہا تم انعام کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں اپنے خاص لوگوں میں سے بنا لیں گے، اس کو ہرا دو، اس سے مقابلہ کرو، تم ہمارے درباری بن جاؤ گے۔ جادوگر جنگلوں میں جادو دکھانے والے فرعون کے درباری بن جائیں، اس سے بڑا ان کے لیے انعام کیا تھا؟ تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ، سب کو اکٹھا کیا، فَنَادَىٰ، اب فرعون نے تقریر شروع کی پوری بات، اس میں جو بنیادی بات جو فرعون کی سرکشی کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا، فَقَالَ، اور اس نے کہا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فرعون کہہ رہا ہے کن سے؟ ان سارے لوگوں سے، تم مجھے رب نہیں مانتے، میں رب ہوں تمہارا۔ فقال، کہنے لگا، انا، میں، ربکم، تم سب کا رب ہوں، اعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ شعراء انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی دھمکیاں، بڑا ڈرایا تھا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی معبود کا نام لیا تو بھی مان کے میں تیرا معبود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، پیغمبر سے، میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی کسی بات کا اثر لیے بغیر، رب المشرق والمغرب وما بینہما، ارے بھائی وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا رب ہے۔ تو کیا کہنے لگا، انا ربکم الاعلیٰ، بس یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ تفصیلی واقعہ اپنے موقع پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے سرکشوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ دو آیتیں آج کے درس کی آخری آیتیں، آیت نمبر 25 اور 26، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا، آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ اس کو سمجھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ کافر و مشرک وہ دنیا کے اندر دنیا میں بھی عذاب میں آتے ہیں، آخرت میں بھی، البتہ دنیا کا عذاب بنسبت آخرت کے عذاب کے چھوٹا ہوتا ہے، یہ سمجھیے گا۔ کافروں اور مشرکوں پر دنیا کا عذاب چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لمبا دورانیہ نہیں ہوتا۔ قوم سمود پر ایک چیخ آئی، مر گئے، ختم ہو گئے، اس سے پہلے خوب عیش و عشرت کی، اصل گرفت آخرت میں ہوگی۔ اور جو ایمان والے مسلمان کلمہ پڑھ کے اللہ کی نافرمانی کریں گے، دنیا کی زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ حالات، یہ حکمران، یہ سازشیں، یہ مار پیٹ، وہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مار سکیں۔ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے۔ جی، تو فرعون کو بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، اللہ نے اسے پکڑا۔ نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، لوگ دیکھ کے کہیں ایسی سزا ملی، یعنی گویا کہ نشان عبرت ہو، نکال عام سزا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسے پکڑا، نکال الآخرہ، آخرت کی سزا میں بھی، آخرت کے عذاب میں بھی، والأولیٰ، دنیا۔ بہت دو لفظوں میں سمجھیے، دنیا میں عذاب ہوا غرق، اور آخرت میں عذاب ہوگا حرق۔ غرق، دنیا میں غرق ہو گیا، اتنی ذلت کے ساتھ غرق ہوا کہ اس فرعون جو وہاں پہنچ کر بھی اس نے کہا بحر قلزم پہ، پتہ ہے یہ سمندر میری وجہ سے، میں تمہارا رب ہوں، میری وجہ سے سمندر میں راستے بنے۔ اور جب وہ اپنی پورے فوج کے ساتھ سمندر کے درمیان میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس پار، تو اللہ نے حکم دیا اور فانفلق، بس وہ سمندر ملنا شروع ہو گیا، آپس میں مل گیا تو ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا، سورہ یونس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو،
اس سے پہلے تو تم نے دنیا میں بڑا فساد پھیلایا تھا۔ سچی بات ہے کہ یہ آیت ہے تو فرعون کے لیے، لیکن میں اور آپ اپنے اوپر اس کو قیاس کریں کہ موت کے وقت توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ جب آنکھیں اسرائیل علیہ السلام کی طرف ہوں گی اور اوپر کا منظر کھل جائے گا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرعون کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے جسم کو ہم بچا کے رکھیں گے، آنے والی قیامت تک کے انسانوں کے لیے تو عبرت کا نشان بنے گا۔ تو آج بھی فرعون کا وہ جسم موجود ہے۔ اب تو جدید دور آ گیا، پہلے تصویریں آتی تھیں، اب پوری ویڈیوز آتی ہیں کیسے فرعون کا جسم آج بھی وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذبح کیا کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساری باتیں، اللہ پاک نے اسے ڈبایا، پھر اس کے جسم کو نکالا اور قیامت تک کے لیے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے تو دنیا میں غرق کا عذاب، دنیا کا عذاب ڈبا دیا، اور آخرت میں حرق، جلانے کا عذاب کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، یہ ہے پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصود جو اللہ پاک فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ ان فی ذالک، یقیناً اس واقعے میں، فی ذالک لعبرہ، بڑی عبرت و نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جس کے دل میں خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ جب دل اللہ کے خوف سے خالی ہو تو میرے محترم دوستوں ان واقعات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب دل میں اللہ کا خوف، دل نرم ہو جائے، دل کی سختی ختم ہو جائے، اس کے لیے ایمانی محفلوں میں بیٹھنا ہوگا، قرآن کو توجہ سے پڑھنا ہوگا، نماز دھیان سے پڑھنی ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات پہ غور کرنا ہو، کیسے کیسے لوگ تھے، کہاں چلے گئے، نام و نشان نہیں ان کا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لہٰذا اپنی اس زندگی کو قیمتی بنائیں۔ تو یہ واقعہ یہاں ختم ہوا، رکوع پورا ہوا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ آیت نمبر 27 سے دوبارہ اللہ پاک اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور مفہوم پر بھی غور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو وہ نشانی دکھائی، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سیرت کی کتابوں میں موجود سے پڑھیے، تاکہ یقین پیدا ہو کہ پیغمبر علیہ السلام سچے ہیں اور آپ کی باتیں سچی ہیں اور ہم عمل کریں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے معجزے بار بار بیان کرنا اور سمجھنا چاہیے۔ جب انبیاء سابقین کے معجزے بیان کیے جائیں تو یاد رکھیے کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ نبی گئے، معجزہ ختم۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ قیامت کی صبح تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ تو آپ کا عظیم الشان زندہ معجزہ قرآن کریم یہ قیامت تک باقی رہے گا۔
قرآن کریم یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، یہ قرآن حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. جب سے قرآن نازل ہوا آج تک قیامت تک یقین جانیے قرآن جیسی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا. ایک آیت. ایسے لوگ عرب میں موجود تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے تقریر کرنے کے لیے، ایسے ممبر پہ بیٹھتے تھے، 200 عربی کے اشعار فی البدی یعنی فوراً بناتے تھے، سوچ کے نہیں آتے تھے، فوراً بیان کرتے تھے. ایسے ایسے عربی کے خطیب موجود تھے تقریر کرنے والے کہ ایک ایک گھنٹہ بیان کرتے تھے، ایک لفظ ایک مرتبہ بول دیا اس کو دوبارہ نہیں بولتے تھے. لیکن قرآن کی ایک آیت بنانے پر کسی کی قدرت نہیں ہوئی. یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اراہ الآیت الکبریٰ، وہ بڑی نشانی فرعون کو دکھائی، اس نے جھٹلایا. آج میرے اور آپ کے سامنے یہ عظیم الشان نشانی پیغمبر علیہ السلام کا زندہ معجزہ موجود ہے. کیا ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کیا اس کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ یہ سوچیے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. صدق اللہ العظیم.